اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر مسائے بس عزادارو، آج امام حسین میدان کربلا میں موجود ہیں۔ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جو ان پر ہوئے، ان کے ماں باپ پر ہوئے۔ آج حسین اپنے خاندان کے فضائل سنائیں اور ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اپنے وعدے کے مطابق وَإِنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، وہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو عمل صالح ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے۔ سب سے پہلے امام حسین میدان کربلا میں آ کر خاندان کے فضائل سنے، ان نعمتوں کا ذکر کیا جو اللہ کی طرف سے ان کو ملے۔ مظلوم کربلا نے گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو کر فرمایا، اگر تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، سنو، میں علی کا بیٹا حسین ہوں، ہاشمی خاندان ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑا فخر ہے کہ میں علی پاک کا بیٹا ہوں۔ میرا نانا رسول ہے جو تمام مخلوقات سے بزرگار ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے چراغ ہیں اور اس کی زمین میں، اور فاطمہ میری ماں ہیں جو محمد کی بیٹی ہیں۔ وہ جعفر طیار میرے چاچا ہیں جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے گھر میں آئی، اللہ تعالیٰ کی وحی و ہدایت اور نیکی بھی ہمارے گھر میں آئی۔ بتاؤ تم میں ایسا کون ہے جو اتنے فضائل کا مالک ہے، جو مجھ سے بہتر ہے۔ بس عزیزان گرامی، ختم کروں گی، 2 جملے مصائب کے پڑھوں گی تاکہ شبیہ ذوالجناح آئے اور دل بھر کے آپ ماتم کریں، مگر یہ فرماؤں کہ میرے اندر اتنا جذبہ نہیں ہے۔ آپ کو جمع کر لیں جائیں کہ فرماؤ وہ کس کا غم ہے، وہ کس کی محبت ہے جو تجھے کھینچ کے لے آئی ہے، یہ کس ہستی کی یاد ہے جس کے لیے اتنے جلوس نکلتے جا رہے ہیں، یہ حسین کا غم ہے۔ شیعو دل جمع سے ماتم کرو، رو رو کر کرو، کیونکہ زینب سلام اللہ کو کسی نے رونے نہیں دیا۔ او میں قربان جاؤں، یہ 10 محرم کا دن تھا، وہ دن تھا جس کو مسلمان عید کا دن کہتے ہیں۔ اس کی صبح کو مظلوم کربلا خیام کے دروازے پہ کھڑے تھے تو شمر معلوم نے آ کر آواز دی، حل من مبارز، حسین کوئی جوان تو ہے بھیج۔ امام حسین اٹھے، ابھی رکوع کی حالت میں تھے تو علی اکبر بڑھا کر بٹھا دیا اور کہا، بابا، جس باپ کا 18 سال کا جوان بیٹا ہو، اس کے ہوتے ہوئے بوڑھا باپ کیوں چاہے؟ ابھی علی اکبر تیاری کر رہے تھے تو غازی آگے بڑھے، علی اکبر تم بیٹھ جاؤ، تو حسین کا بیٹا ہے، میں حسین محمد کا بیٹا ہوں، میں میدان کربلا میں جاؤں گا۔ اے جگر برداشت نہیں کرتا جب چند گھنٹوں کے بعد نہ عباس رہا، نہ غازی رہا، نہ علی اکبر رہا، نہ قاسم رہا، جب سارے شہید ہو گئے تو پھر شمر نے ہلکا کر کہا، حسین کوئی ہے جوان جو قربان کروں؟ امام حسین اٹھے، جب اس حالت میں آئے جہاں سے عباس اور علی اکبر بیٹھا کرتے تھے، پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، اب بھی کوئی ہے جو کہے کہ حسین بیٹھ جاؤ، میں موجود ہوں۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو مکتب کی طرف منہ کر کے فرمایا، او عباس، او اکبر، او قاسم، کہاں ہو؟ میں نے تجھے گھوڑے پر سوار کیا تھا، اب مجھے گھوڑے پر کون سوار کرے گا اور رکابہ کون پکڑے گا؟ سیدانیاں بیٹھی ہو، حسین کے عزادار بیٹھے ہو، کیا آپ برداشت نہ کر سکو گے؟ یہ فرمایا، کیا دیکھنا تھا کہ ایک بی بی کے ہاتھ میں گھوڑے کی عقاب تھی؟ کہا، بھیا حسین، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عباس نہیں ہے تو زینب موجود ہے، تجھے گھوڑے پر سوار کروں گی، رکاب پکڑوں گی۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کربلا کی طرف چلے، ایک جگہ گھوڑا رک گیا، جناب امام حسین نے فرمایا، اے میرے نانا کے گھوڑے،
ہو مجھے پتہ ہے کہ تو 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے، لیکن میں حسین وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تجھ پر سوار نہیں ہوں گا، اور مجھے صرف میدان کربلا تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے سر سے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کیا دیکھا، ایک 4 سالہ کی بچی ہے جو گھوڑے کے پاؤں سے لپٹ کر کہہ رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے کے جاؤ ورنہ میں یتیم ہو جاؤں گی۔ حسین گھوڑے سے اترا اور سکینہ کو گود میں لیا اور پیار کیا، اور پھر فرمایا جا سکینہ، آپ خیمے میں چلی جاؤ۔ سکینہ رو کے کہتی ہے بابا آپ تو جا رہے ہیں، لیکن میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ تو امام حسین نے فرمایا بیٹی تو اپنی اماں کے سینے پہ سونا۔ کہا بابا میری ماں کے ساتھ بھیا علی اصغر سوتا ہے۔ فرمایا نہیں سکینہ، علی اصغر آج کے بعد میرے ساتھ سویا کرے گا۔ مختصر کروں گی، وہ سادات اور غیر سادات بیٹھے ہو، حسین کے عزادار ہو، برداشت نہ کر سکو گے۔ اور میں نے خود پڑھا ہے کہ جب امام حسین میدان میں آئے، وہ 4000 تیر کمان سے نکل کر وہ بطول کے لال کی طرف آئے، اور راوی کہتا ہے میں قربان جاؤں حسین کے اس نازک بدن پر جو رسول کی گودی میں اور بطول کی آغوش میں پلا، اور 4000 تیروں کو حسین کے نازک بدن نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اور جب سید سجاد سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے، تو سید السجاد نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور فرمایا میرے غریب بابا کے جسم پر اس انگوٹھی جتنی بھی جگہ خالی نہیں تھی جب تیر اور پتھر لگ رہے تھے اور حسین فرما رہے تھے رضا تو بے قضا، کہ جب حسین نے دیکھا کہ میرا آخری وقت ہے تو گھوڑے کے قریب کیا، اپنا خون لے کر گھوڑے کی پیشانی پر لگایا اور فرمایا اے ذوالجناح خیام کی طرف چلے جا، اور تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تجھے دیکھ کر زینب خود سمجھ جائے گی کہ میرا بھائی مارا گیا ہے۔ اب گھوڑا آیا اور در خیام پر جناب زینب باہر آ کر دیکھا، وہ گھوڑے کی پیشانی سے خون لگا ہوا ہے، زین ڈلی ہوئی ہے، وہیں زمین پر بیٹھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اے میرا بھیا حسین مارا گیا، اے میرا بھیا حسین مارا گیا۔ بس آؤ مومنو، جب تم شبیہ ذوالجناح نکالو کچھ دیر کے لیے ذوالجناح کو مستوران کے حلقے میں بھیجو۔ اور میری بیٹیوں کو اور میری بہنوں کو اب میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں، اور جب ذوالجناح تمہارے حلقے میں آئے تو ایک 4 سالہ کی بچی تلاش کرو، اور جو سید زادی ہو امتیوں کو نہ دینا، اس کے ہاتھ میں گھوڑے کی رکاب دے کر اور شام کی طرف منہ کر کے کہو اے سکینہ ہو تیرے بابا کا ارمان، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔